پیارے بچوں، آج 9th کلاس کے لیے ہمارا ٹاپک ہے شوریدہ کشمیری کی غزل کے سوالات۔ جو کل ہم نے پڑھی غزل، اس کے جو سوالات ہیں، اس کا پہلا سوال ہے: شاعر نے دریائے فرات کو بے فیض کیوں بتایا ہے؟ شاعر نے دریائے فرات کو بے فیض کیوں بتایا ہے؟ شاعر نے اس لیے دریائے فرات کو بے فیض بتایا ہے، یہ اس کا جواب ہے، کیونکہ اس کا فائدہ کربلا کے شہیدوں کو حاصل نہ ہوا، کیونکہ ان کو اس وقت ترسایا گیا، تڑپایا گیا، اور اس اتنے بڑے دریا کا کوئی فائدہ انہیں نہیں ملا۔ ان کی پیاس بجھانے کے لیے ایک بوند پانی انہیں فراہم نہ کر سکا، اسی لیے شاعر نے دریائے فرات کو بے فیض بتایا ہے۔ یعنی یہ دریا ان شہیدوں، امام علی مقام علیہ السلام کے جو جانثار تھے، جو اس کے ساتھی تھے، انہیں پانی پلانے سے یہ دریا محروم رہا، یعنی بے فیض رہا۔ دوسرا سوال ہے: شراب کو دھوکے اور فریب کے معنیوں میں کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ یعنی شراب کو دھوکے اور فریب کے معنوں میں کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ شراب کو دیکھ کر انسان کو پانی کا گمان ہو کر پیاس بجھانے کی سوچتا ہے۔ یعنی انسان جب ریگستان میں ہوتا ہے تو اسے شراب کو دیکھ کر یہ گمان ہوتا ہے کہ میں پیاس بجھاؤں اس پانی سے، مگر نزدیک آنے پر اسے وہ ریت ہی نظر آتی ہے، اس لیے شراب کو دھوکے اور فریب کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اکثر ہم اس شراب کو دھوکے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کا یہ سارا خواب سراب ثابت ہو گیا، اس کی ساری امید سراب ثابت ہوئی۔ روز و شب کی کتاب سے کیا مراد ہے؟ یہ تیسرا سوال ہے۔ روز و شب کی کتاب سے کیا مراد ہے؟ پیارے بچوں، روز و شب کی کتاب سے مراد زندگی ہے، جو ہر روز ایک نئے روپ میں انسان کے سامنے آ جاتی ہے۔ لہذا شاعر نے روز و شب کی کتاب کو زندگی سے تشبیہ دی ہے۔ شاعر کے نزدیک چوتھا سوال ہے: شاعر کے نزدیک ظلمتوں کو کس نے مارا؟ یعنی شاعر جو یہ آخری بند میں نت نئے کیا سبق پڑھاتی ہے، روز و شب کی کتاب نے مارا، ظلمتوں کو جہاں کی شوریدہ جلوے آن جناب نے مارا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کے نزدیک ظلمتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنور جلوے انور نے مارا، پھر تاریکی غائب ہو گئی ہے اور ساری کائنات میں ایک نیا نور پھیلا، جس کے معنی سارے ظلمتوں نے سرخم کیا۔ یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاعر نے ظلمتوں کو جہاں کی شوریدہ، ظلمتوں کو جہاں کی شوریدہ جلوے آن جناب نے مارا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ساری عرب میں جو جہالت چھائی ہوئی تھی، طرح طرح کے وہ جہالت کے حرکات انجام دیتے تھے، یعنی ان میں صرف ایک ہی برائی نہیں تھی، ان میں ان گنت برائیاں پائی جاتی تھیں عرب لوگوں میں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب انہیں نبوت عطا کی گئی، اس کے بعد جب انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی، تو اس دوران انہوں نے عرب قبیلے میں اتنی جہالت پائی، حتیٰ کہ وہ اتنے گرے ہوئے تھے کہ ایک ماں باپ اپنی جوان سال بیٹی کو بھی قتل کرنے سے نہیں شرماتے تھے، قتل کرنے سے نہیں ہچکچاتے تھے، انہیں گاڑنے سے
بالکل کوئی خوف یا شرمندگی یا افسوس کا اظہار نہیں. اتنی گری ہوئی قوم تھی، شاید ہی دنیا میں اتنی کوئی قوم گری ہوئی ہو. یعنی ایک ماں باپ اس دن ایک اپنی جوان سال بیٹی کو، بلکہ دشیزہ اپنی جوان سال دشیزہ بیٹی کو زمین میں گاڑنے کے بعد وہ اس رات بالکل چین سکون سے گھر میں بیٹھتے تھے، گھر میں آتے تھے. انہیں کوئی یہ افسوس نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم کیا کر کے آ گئے. لیکن اللہ کے فضل کرم سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا کام، دین اسلام کو پھیلانا شروع کیا، تو سب سے پہلے انہوں نے ان برائیوں پر بالکل ٹھاک لگا دی، بلکہ ان کو اس کے لیے کافی انہیں ڈانٹ پلائی، انہیں ڈرایا دھمکایا، انہیں اس کے لیے بہت ہی ان کی مذمت کی. لیکن پھر اللہ کا فضل کرم تھا کہ لوگ بھی اپنی غلطیوں سے تائب ہوئے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر بالکل 100% عمل کیا، اور تب جا کے پھر کسی باپ نے کسی اپنی بیٹی کو قتل نہیں کیا. لہذا اسے پتہ چلتا ہے کہ جلوے آن جناب نے مارا ظلمتوں کو. یعنی جب پھر ساری برائیاں وہاں پہ طرح طرح کی ان کا خاتمہ ہو گیا. امید ہے کہ آپ کو یہ غزل سمجھ میں آئی ہوگی. باقی والسلام.